کے جسم پر بال بہت زیادہ کثرت کے ساتھ تھے، سر کے بال نہایت ہی خوبصورت اور گنگریالی تھے۔ جنگ کے موقع پر آپ اپنے بالوں کو سیاہ خضاب لگاتے تھے تاکہ کفار پر رعب اور دبدبہ جاری رہ سکے۔ حضرات گرامی، جنگ کے موقع پر یہ مسئلہ ذہن میں رکھیں کہ صرف جنگ کے موقع پر کالا جو خضاب ہے وہ لگا سکتے ہیں، جس کو کالر بھی ہم کہتے ہیں، تاکہ دشمنوں پر جو ہے وہ رعب اور دبدبہ رہے۔ اس کے علاوہ حضور نے کالا رنگ لگانے سے منع فرمایا۔ حضور نے فرمایا کہ اپنے بالوں کو بنائیں، اچھی زینت سے بنوائیں، رنگ لگوائیں، لیکن کالا منع فرمایا، باقی جون سا مرضی آپ لگوا سکتے ہیں۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ جب جنگ میں جاتے اپنے بالوں کو سیاہ خضاب لگا کر جاتے تاکہ دشمنوں پر میرا جو رعب ہے، دبدبہ ہے، وہ جاری رہ سکے۔ حضرات گرامی، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کا شمار ان خوش نصیبوں میں ہے، ان صحابہ کرام میں سے ہوتا ہے کہ جنہوں نے سب سے پہلے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کر قبول اسلام فرمایا ہے۔ سب سے پہلے جو ہستیاں آقا کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، جو میرے آقا کی بارگاہ میں تشریف لائے، ان میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ جب آپ اسلام لائے، روایات کے اندر آتا ہے آپ کی عمر مبارک 17 یا 19 سال تھی، ابھی نماز جو ہے وہ فرض نہیں ہوئی تھی۔ آپ کتنے لوگوں کے بعد ایمان لائے؟ یعنی عمر تو آپ کی 17 یا 19 سال تھی، لیکن کتنے لوگوں کے بعد آپ ایمان لائے؟ اس میں دو روایتیں ملتی ہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ آپ تیسرے نمبر پر مسلمان ہوئے، اسلام لائے اور 7 دن تک حضور کی بارگاہ میں رہے، اور دوسری روایت ملتی ہے کہ آپ 7ویں نمبر پر آپ نے اسلام قبول کیا اور 9 دن تک حضور کی بارگاہ میں رہے۔ تو کتنے خوش قسمت یہ صحابی تھے کہ جنہوں نے شروع ہی میں سے اسلام قبول کر لیا اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں رہے۔ حضرات گرامی، سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام لانے کے بعد آپ کے دو سگے بھائی حضرت عامر اور حضرت سیدنا عمیر رضی اللہ تعالی عنہما اور ایک علاقی یعنی باپ شریک بہن حضرت سیدنا خالہ بنت ابی وقاص بھی ایمان لائی۔ یعنی یہ وہ خوش نصیب خاندان تھا کہ جو شروع ہی میں سے اسلام قبول کر چکا تھا، لیکن ان کا ایک اور باپ شریک بھائی تھا جنہوں نے غزوہ احد میں، جس نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید کیے تھے، اور حضور نے اس کے لیے بد دعا فرمائی تھی کہ یا اللہ 1 سال کے اندر اندر یہ مر جائے، اور ایسا ہی ہوا، اور جمہور علماء کے مطابق یہ بندہ جو ہے وہ مسلمان نہیں مرا تھا بلکہ کافر ہی مرا تھا۔ یہ واحد وہ بندہ تھا جو ان کے خاندان میں کافر مرا، لیکن باقی جتنے بھی تھے سب کو رب تعالیٰ نے اسلام کی دولت عطا فرما دی تھی۔ حضرات گرامی توجہ فرمائیے، حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص کے بھائی حضرت سیدنا عامر رضی اللہ تعالی عنہ نے حبشہ اور مدینہ منورہ دونوں ہجرتوں کی سعادت حاصل کی۔ یعنی جو حبشہ کی طرف پہلی ہجرت ہوئی تھی اس میں بھی انہوں نے شرکت کی، اور جو دوسری ہجرت مکہ سے مدینہ ہوئی اس میں بھی آپ شامل ہوئے۔ ان کا شمار ان خوش نصیبوں میں ہوتا ہے کہ جنہیں مبشر صحابہ کہا جاتا ہے۔ مبشر یعنی جن کو دنیا میں رہ کر آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جنتی ہونے کی بشارت عطا فرمائی ہوتی ہے۔ حضرات گرامی توجہ فرمائیے، حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سرکار نے ایک دن ارشاد فرمایا، ابھی ایک جنتی شخص تمہارے پاس آئے گا۔ کہتے ہیں کہ جب حضور نے یہ جملہ ارشاد فرمایا ہم دیکھتے رہ گئے کہ آنے والا کون ہوگا، کون سا خوش نصیب ہے کہ جس کو حضور نے جنتی کہا ہے۔ کہتے ہیں تھوڑی دیر گزرتی ہے، میرا بھائی عامر تشریف لے آتے ہیں، ارے یہ وہ خوش نصیب بھائی ہیں کہ جن کو آقا نے دنیا میں جنتی قرار دیا ہے، جن کو آقا نے دنیا میں جنتی قرار دیا ہے۔
حضرات گرامی، ان کا اسلام لانے کے بعد ایسا جذبہ تھا، اسلام جب انہوں نے قبول کیا، کلمہ پڑھا، اس کے بعد عشق رسول ان کے دلوں میں ایسا بیٹھا۔ حضرت عمیر کی بات کر رہا ہوں جو حضرت سعد کے بھائی تھے، کہ ابھی یہ چھوٹے تھے، جب غزوہ بدر کی باری آئی، حضور نے جنگ کے لیے اعلان فرمایا تو یہ چھوٹے تھے، نابالغ تھے، تو یہ کبھی ادھر چھپ رہے ہیں، کبھی ادھر چھپ رہے ہیں، کبھی ادھر چھپ رہے ہیں۔ تو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے کہ اے بھائی کیا بات ہے، تم چھپ کیوں رہے ہو؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ اس لیے میں چھپ رہا ہوں کہ میں جنگ کے اندر شریک ہونا چاہتا ہوں، میں یہ نہیں چاہتا کہ حضور مجھے دیکھ لیں اور دیکھ کر حضور مجھے یہ کہہ دیں کہ تم باہر نکل جاؤ، تم تو ابھی چھوٹے ہو، تم نے جنگ میں نہیں جانا۔ کہتے کہ میں اس لیے میرا یہ دل کرتا ہے، میرے دل کی یہ تمنا ہے کہ میں جنگ میں جانا بھی چاہتا ہوں اور جام شہادت نوش بھی کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں حضور کی نظر جب ان پر پڑی، آخر نظر پڑ ہی گئی، حضور تو پھر حضور تھے نا، حضور کی نظر سے کون جو ہے وہ دور ہو سکتا تھا؟ حضور کی نظر سے کون دور ہو سکتا تھا؟ ارے حضور تو وہ ہیں کہ جو ہو چکا جو ہوگا حضور جانتے ہیں، جو ہو چکا جو ہوگا حضور جانتے ہیں، ارے تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو رب تعالیٰ نے یہ عظمت اور یہ شان عطا فرمائی تھی۔ المختصر میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ جب حضور کی نظر پڑی، حضور نے فرمایا کہ عمیر تم کہاں جا رہے ہو؟ یا رسول اللہ، اے کملی والے آقا میں جنگ میں جانا چاہتا ہوں۔ آقا کریم نے فرمایا کہ تم تو ابھی چھوٹے ہو، تم رہنے دو۔ فرماتے کہ میری آنکھوں سے آنسو نکلنا شروع ہو گئے، میں نے رونا شروع کر دیا۔ جب میرا رونا دیکھا، آقا نے فرمایا کہ عمیر رو مت، چلو تم بھی ہمارے ساتھ جنگ میں چلے جاؤ، تم بھی ہمارے ساتھ جنگ میں آ جاؤ۔ اب جنگ غزوہ بدر میں یہ جب شریک ہوئے، بہادری کے ساتھ لڑے، چھوٹے تھے، نومولود تھے، لیکن جب لڑے اللہ نے جنگ کے اندر جانے کی جو ان کی خواہش تھی وہ بھی پوری کر دی، اور اسی جنگ بدر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں شہادت بھی عطا فرما دی۔ حضرات گرامی توجہ فرمائیے، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت اور شان کا کیا کہنا۔ ان کو حضور سے کتنا پیار تھا، حضور سے کتنی محبت تھی۔ کنز العمال کی یہ حدیث پاک ہے، اور دیگر بھی مفسرین اکرام نے اس حدیث کو جو ہے وہ نقل کیا ہے کہ حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ اسلام کی دولت سے مالا مال ہوئے، اب آپ کے دل میں جب عشق رسول جو تھا وہ سما گیا، عشق رسول کی جو آگ تھی جب وہ سینے میں جلی، اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوہ دیکھنا، حضور کا چہرہ دیکھنا، حضور کی بارگاہ میں بیٹھنا، حضور کی بارگاہ میں رہنا ان کی عادت بن چکی تھی، ان کی عادت بن چکی تھی۔ اپنے آقا سے محبت اور غلامی اتنی منہمک اور مستغرق یہ ہو چکے تھے کہ اب دنیا کا کوئی بھی طوفان، کوئی بھی آندھی ان کو حضور کی بارگاہ سے دور نہ کر سکتی تھی، حضور کی بارگاہ سے ان کو دور کوئی چیز نہ کر سکتی تھی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو انہوں نے دل میں سجایا، دل و دماغ اور جسم میں حضور کی محبت ڈالی۔ حضرات گرامی، اس طرح کا عشق جب دل میں سما جائے پھر دنیا کی کوئی طاقت بھی، دنیا کی کوئی دولت بھی، کوئی منصب بھی، کوئی مال و جائیداد بھی بندے کے دل سے نہیں نکال سکتا۔ اور جب وہ محبت، وہ عشق بندے کے دل میں آ جاتا ہے، گویا کہ پھر عشق اندر سے خود ابھر کر یہ کہتا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، ارے لوح و قلم تیرے ہیں۔ جب حضور کا عشق
اندر سما جائے، حضور کی جو محبت تھی جب وہ دل میں سما جائے، حضرات گرامی، پھر دنیا کی کوئی چیز بھی حضور کے عشق کو دور نہیں کر سکتی۔ تو حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اسلام قبول کیا، اب اسلام قبول کرنے سے پہلے پوری زندگی آپ نے کبھی بھی اپنی ماں کی نافرمانی نہیں کی تھی، کبھی بھی اپنی ماں کی نافرمانی نہیں کی تھی، بلکہ اپنی ماں کی خدمت گزار رہتے تھے۔ اپنی ماں کے سامنے جو سر تھا وہ ہمیشہ جھکا لیا کرتے تھے، لیکن جب دولت ایمان سے مالا مال ہوئے، جب سید المبلغین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آ گئے، اب ان کی ماں جو تھی وہ بیتاب ہو گئی، ماں ان کی بیتاب ہو گئی۔ ان کے دل کا جو سکون تھا وہ جاتا رہا۔ کہ وجہ کیا تھی؟ کہ حضرت سعد نے اسلام قبول کر لیا تھا، ماں بھی مسلمان نہیں ہوئی تھی۔ ماں یہ کہنے لگی، دل میں ان کے یہ ناگوار گزرا کہ اس نے اپنے آباء و اجداد کا جو دین تھا وہ چھوڑ دیا۔ یہ غم ان کو ستائے جا رہا تھا، یہ جو غم تھا اندر اندر سے انہیں کھائے جا رہا تھا۔ آپ کی والدہ نے ایک دن کہا، اے میرے بیٹے، اے میرے لال، اے میرے جگر کے ٹکڑے، تو نے یہ کیا کر دیا ہے؟ تو نے اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیا۔ اے میرے بیٹے، آج تک تو نے میری کسی بات کو نہیں ٹالا، نہ کبھی میری نافرمانی کی، یقیناً اب بھی تو میری بات کو مانے گا، اسلام کو چھوڑ دے گا، اس نبی کا جس کا تو نے کلمہ پڑھا ہے اس کو چھوڑ دے، اب بھی واپس آ جا، اب بھی واپس آ جا۔ حضرات گرامی، ذرا غور کرنا، توجہ فرمانا کہ کس طرح جب حضور کی محبت دل میں سما جائے، جب حضور کی محبت، جب حضور کا عشق دل میں آ جائے، پھر دنیا کی کوئی طاقت بھی انہیں پیچھے نہیں ہٹا سکتی، دنیا کی کوئی قوت بھی انہیں اس محبت سے پیچھے نہیں ہٹا سکتی۔ اللہ اکبر۔ ماں نے جب یہ کہا، بیٹے اب بھی واپس آ جا، لیکن حضرت سعد نے بات نہ مانی۔ والدہ نے کہا، بیٹے اگر اب تو نہ آئی تو میں بھوک ہڑتال کر دوں گی، نہ کچھ کھاؤں گی نہ کچھ پیوں گی، میں ایسی تڑپ تڑپ کر مر جاؤں گی، اور میرے جو خون کا وبال ہوگا وہ تجھ پر ہوگا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے جب یہ بات سنی تو آپ نے اس پر کوئی کان نہ دھرے، آپ نے ماں کی بات پر توجہ نہ دی۔ اللہ اکبر۔ ماں جو تھی وہ اپنی بات پر پکی ہوگی، ماں نے کھانا بھی چھوڑ دیا، پینا بھی چھوڑ دیا، باہر دھوپ میں بیٹھ گئی۔ ایک دن گزرا، دوسرا دن گزرا، تیسرا دن گزرا، کچھ کھانے کی وجہ سے نہ کچھ پینے کی وجہ سے کمزوری بڑھتی گئی، ماں کی کمزوری بڑھتی گئی۔ حضرت سعد کو جب پتہ لگا، بھائی کہنے لگا، اے سعد اب بھی واپس آ جاؤ، یہ دیکھو ماں کا کیا حال تم نے کر دیا ہے۔ حالانکہ رب نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے۔ ماں نے یہ کہا، اگر تم نے کلمہ پڑھنا بند نہ کیا، اس نبی کو نہ چھوڑا تو میں مر جاؤں گی۔ حضرات گرامی توجہ، سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں، اے میری ماں، تیری محبت تو بڑی تھی، تو نے مجھے بڑی محبتیں دی، تو نے بڑھ چڑھ کے مجھ سے پیار کیا، مجھ سے محبت کی، لیکن اے ماں سن لے، تجھ سے زیادہ پیار اور محبت مجھے مدینے والے مصطفیٰ نے عطا فرما دیا ہے، مجھے اس آقا نے عطا فرما دیا ہے۔ حضرات گرامی توجہ، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اے ماں، اگر کوئی دنیا کی بات ہوتی تو میں اپنا سر تمہارے قدموں پہ گرا دیتا، اپنے سر کو جھکا لیتا، لیکن ماں سن، یہ میرے دین کا معاملہ ہے، یہ میرے نبی سے میرے عشق کا معاملہ ہے۔ ماں تم مجھے یہ کہتی ہے کہ اگر میں نے کلمہ پڑھا نہ چھوڑا، اگر میں نے اس نبی کا دامن نہ چھوڑا، تو مجھے یہ دھمکی دیتی ہے کہ میں مر جاؤں گی، میں اپنی جان دے دوں گی۔ اے ماں سن لے، تیری ایک جان ہے اور تو مجھے اس کی دھمکی دیتی ہے۔ اگر تیری 1000 جانیں ہوں اور ہر مرتبہ تو مجھے یہ کہے، سعد واپس آ جا ورنہ میں مر جاؤں گی، میں مر جاؤں گی، اے میری ماں سن لے، میں ہر مرتبہ
मर्तबा तुझे कुर्बान कर देता, लेकिन अपने नबी का दामन कभी भी ना छोड़ता, अपने नबी का दामन कभी भी ना छोड़ता। हज़रात गिरामी, ये वो मोहब्बत थी, ये वो इश्क की बातें थी। मैं आपको कोई कहानी नहीं सुना रहा, ना कोई किस्से सुना रहा हूँ, ये हदीस पाक में आपको सुना रहा हूँ कि जब सहाबा के दिल में इश्क और मोहब्बत आ जाती थी, फिर दुनिया की कोई ताकत भी, दुनिया की कोई आंधी, कोई तूफ़ान भी उन्हें उससे पीछे ना हटा सकता था। हज़रात गिरामी, गोया वो तो ये कहते थे, इश्क दियाँ अग्गा नहीं ओ लाइयाँ चांदियाँ, इश्क दियाँ अग्गा नहीं ओ लाइयाँ जांदियाँ, लग जान फिर नहीं बुझाइयाँ जांदियाँ, इश्क तेरा मुकिया न मुकड़ाए, पावे लखां सूली ते चढ़ाइयाँ जांदियाँ, सब कुछ वार के हुसैन ने दसिया, मौला एवी यारियाँ निभाइयाँ जांदियाँ, मौला एवी यारियाँ निभाइयाँ जांदियाँ। और किसी ने क्या खूब कहा, करूं तेरे नाम पे जान फिदा, न बस एक जान दो जहां फिदा, अरे दो जहां से भी नहीं जी बरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। मोहम्मद अल्लामा मोहम्मद मुस्तफ़ा ख़ान आप फरमाते हैं, ये एक जान क्या है अगर हों करोड़ों, आका तेरे नाम पर सबको वारा करूं। हज़रात गिरामी, ज़रा गौर करें, हमने मरना है, कब्र में जाना है, और उसी कब्र में उस आका का जलवा दिखाया जाएगा। पहचानेगा वही जिसके दिल में आका की मोहब्बत होगी, आका का इश्क होगा। अगर पहचान लिया, वारे नियारे हो जाएंगे, काम बन जाएगा। अल्लाह करे वो मोहब्बत, वो इश्क हमारे दिल में आ जाए कि मेरा दीन और ईमान, फरिश्ते जो पूछे कब्र में, आका तुम्हारी ही जानिब इशारा करूं मैं, आका तुम्हारी ही जानिब इशारा करूं मैं। हज़रात गिरामी, तवज्जो फरमाइए, हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ये ऐसा इश्क था। आज हम भी इश्क के दावे करते हैं, हम तो मुस्तहब सुन्नत नवाफिल ये दूर के बाद हम तो फ़राइज़ से भी दूर भागते हैं। और दावा हम क्या करते हैं, हम आशिक़ रसूल हैं, हुजूर के नाम पर हम जान कुर्बान करने वाले हैं। लेकिन हुजूर के आशिक़ को इतनी तौफ़ीक नहीं होती कि वो मस्जिद में आकर 5 टाइम नमाज तो पढ़ ले। ये कैसा इश्क है, ये कौन सी मोहब्बत है। इसलिए सहाबा सच्चे आशिक़ थे, उनका दावा भी सच्चा था, उनकी दलील भी सच्ची थी। उन्होंने बताया, हाँ हमने मोहम्मद अरबी का कलमा पढ़ा है, अब जो कुछ मर्ज़ी हो जाए। हज़रत खुबाब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को चीरा गया, 2 टुकड़े जिस्म के कर दिए गए, लेकिन आपने कहा मैं इस चीज़ को गवारा नहीं करता कि मदीने में अगर मेरे महबूब को कांटा चुभ जाए और मैं यहाँ पर देखता रहूं, मुझे तो ये भी गवारा नहीं। तुम ये कहते हुजूर को छोड़ दो। हज़रत सुमैया को चीरा गया, उनके जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दिए, लेकिन सहाबा वो थे, कोई भी ताकत, कोई भी जुल्म, कोई भी जो आंधिया तूफ़ान थी, उन्हें जो है वो मोहब्बत रसूल से पीछे नहीं हटा सका। हज़रत गिरामी, हज़रत सैयदना साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये अशरा मुबशरा में से हैं, जिनको प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जिन 10 सहाबा को दुनिया में एक ही जगह पर, एक ही मकाम पर, इन 10 सहाबा को जन्नती होने की बिशारत अता फरमाई है। लेकिन करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इस प्यारे सहाबी को हुजूर ने अकेली ही जन्नत की बिशारत अता फरमाई है। इकट्ठी तो मिली ही मिली थी, लेकिन हुजूर ने एक और जगह पर भी इनको जन्नत की बिशारत दी। और हज़रत सैयदना सालिम बिन अब्दुल्ला अपने वालिद से रवायत करते हैं कि एक दिन हम नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाज़िर थे। आका ने इरशाद फरमाया कि इस दरवाज़े से अभी अभी एक जन्नती दाखिल होगा, इस दरवाज़े से अभी अभी एक जन्नती दाखिल होगा। कहते हैं कि जब हमने देखा, थोड़ी देर गुजरी, हज़रत सैयदना साद बिन अबी वक़ास दाखिल हुए। यानी हुजूर ने इनको कई मरतबा दुनिया में रहकर जन्नत की बिशारत अता फरमाई। और हज़रत सैयदना अबू ज़र ग़फ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं
کہ آقا کریم گھر میں داخل ہوئے اور سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ سے فرمایا کیا میں تمہیں خوشخبری نہ دوں؟ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ کیوں نہیں؟ آقا نے ارشاد فرمایا تمہارے والد یعنی ابو بکر جنتی ہیں اور جنت میں ان کے رفیق حضرت ابراہیم علیہ السلام ہوں گے۔ تمہارے ابو جنتی ہیں اور جنت میں ان کے رفیق کون ہوں گے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ پھر آقا نے ارشاد فرمایا عمر جنتی ہیں اور جنت میں ان کے رفیق حضرت نوح علیہ السلام ہوں گے۔ پھر آقا نے ارشاد فرمایا عثمان جنتی ہے اور جنت میں ان کا رفیق میں خود ہوں گا۔ پھر آقا نے ارشاد فرمایا علی جنتی ہے اور جنت میں ان کا رفیق حضرت سیدنا یحییٰ بن زکریا ہوں گے۔ پھر آقا نے ارشاد فرمایا طلحہ جنتی ہے اور ان کے رفیق حضرت داؤد علیہ السلام ہوں گے۔ پھر آقا نے ارشاد فرمایا زبیر جنتی ہیں، ان کے رفیق حضرت اسماعیل ہوں گے۔ پھر آقا نے ارشاد فرمایا سعد ابن ابی وقاص جنتی ہیں اور ان کے رفیق حضرت سلیمان بن داؤد ہوں گے۔ پھر آقا نے ارشاد فرمایا سعید بن زائد جنتی ہیں، ان کے رفیق حضرت موسیٰ ہوں گے۔ پھر آقا نے ارشاد فرمایا ابو عبیدہ بن جراح جنتی ہیں اور جنت میں ان کے رفیق حضرت ادریس علیہ السلام ہوں گے۔ پھر آقا نے ارشاد فرمایا اے عائشہ میں تمام مرسلین کا تمام انبیاء کا سردار ہوں اور جو تمہارا والد یعنی ابو بکر ہے وہ افضل الصدیقین یعنی سچوں میں سب سے زیادہ فضیلت والا ہے اور تم ام المؤمنین یعنی دنیا کے اندر جتنے بھی مومن ہیں ان سب کی تم ماں ہو، ان سب کی تم ماں ہو۔ حضرات گرامی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ صحابی ہیں کہ جنہوں نے اسلام کی خاطر سب سے پہلا تیر چلایا، جن کو تیر چلانے کی تاریخ کے اندر سب سے پہلے سعادت ملی وہ حضرت سعد بن ابی وقاص ہیں، اور جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ہمت اور توفیق دی کہ جب شروع میں اسلام کا دور تھا صحابہ چھپ کر جو تھی وہ نمازیں پڑھتے تھے اور اس وقت ایک پہاڑی کے پیچھے جا کر صحابہ پڑھتے تھے، ان میں حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص بھی تھے۔ جب یہ بھی نماز پڑھنے کے لیے تشریف لے گئے وہاں پر ہوا یوں کہ کفار آ گئے اور کفار نے آ کر ہنسی مذاق جو تھی وہ کرنا شروع کر دی۔ سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں ہم سنتے گئے، ہم نماز پڑھتے گئے، لیکن کہتے ہیں بات یہاں تک بڑھ گئی کہ ہاتھا پائی ہونی شروع ہو گئی۔ فرماتے ہیں کہ میرے پاس جو اونٹ کے جبڑے کی ہڈی تھی وہ تھی، میں نے اسے چلا کر مارا، اس کافر کا سر پھٹ گیا۔ تو سب سے پہلے جس نے کفار کا سر قلم کیا، جس کو کفار کا خون بہایا وہ بھی حضرت سعد بن ابی وقاص ہیں۔ حضرات گرامی میں کیا کروں، وقت کے دامن میں گنجائش نہیں، لیکن اتنی فضیلت اتنی شان ہے یہ جو میں چیزیں ابھی آپ کو بتا رہا ہوں انشاءاللہ اگلے جمعے میں ان کا ذکر کروں گا چند جملے، اور اس کے بعد میری گفتگو ختم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان صحابی کو کتنی عظمت اور شانوں سے نوازا تھا۔ یہ وہ تھے کہ جن کو کلمہ خود میرے نبی نے پڑھایا، وہ سعد بن ابی وقاص تھے۔ جن کا تعارف خود میرے مصطفیٰ کریم نے کروایا، وہ سعد بن ابی وقاص تھے۔ جن کو میرے آقا کی نبوت والی زبان سے جنتی کہا، وہ حضرت سعد بن ابی وقاص تھے۔ جن کو میرے آقا نے اپنا ماموں کہا، وہ سعد بن ابی وقاص تھے۔ جن کے لیے میرے آقا نے یہ جملہ فرمایا اگر میرے ماموں جیسا کسی کا ماموں ہے وہ لا کر دکھائے، ارے جس کے لیے آقا نے یہ جملہ ارشاد فرمایا وہ سعد بن ابی وقاص تھے۔ جس نے اسلام کے لیے سب سے پہلا تیر چلایا وہ سعد بن ابی وقاص تھے۔ جس نے سب سے پہلے کفار مکہ کا خون بہایا وہ بھی سعد بن ابی وقاص تھے۔ جس نے تیسرے
या 7वें नंबर पर कलमा पढ़ा, इस्लाम कबूल किया, आका की गुलामी का पट्टा अपने गले में डाला, वो भी साहब बिन अबी वकास थे जिसने तारीखी जुमला अपनी माँ से कहा, ए माँ अगर तेरी एक जान है, अगर 1000 जानें होती मैं अपने आका पर कुर्बान कर देता, अपने आका का दर कभी ना छोड़ता, उनका कलमा पढ़ना कभी ना छोड़ता, उनकी जो इश्क है, जो मोहब्बत है वो कभी ना छोड़ता। जिस खुश नसीब ने ये जुमला कहा, अरे वो शानों वाला, वो अजमत वाला जो सहाबी था वो साहब बिन अबी वकास है। अल्लाह। हज़रात इकराम तवज्जो, अल्लाह ने इन सहाबा को कितनी आज़मत से नवाजा था, कितनी शानों से नवाजा था। मैंने पहले कहा कई जुम्मे इन पर लग सकते हैं, ये वक़्त क्या है 45 या 50 मिनट कुछ भी नहीं, अरे घंटों हो इनकी शानें बयान होती रहें। इनको तो रब ने वो शानें अता फरमाई थी जिनको रब ने दुनिया में जन्नती कह दिया, अरे इससे बढ़कर और क्या सर्टिफिकेट हो सकता है। इसलिए मेरे दोस्तों, अपने दिल में हुजूर के असहाब की मोहब्बत को, अहले बैत की मोहब्बत को डालने, खुदा की कसम जन्नत में जाने के लिए यही जो गुलामी का पट्टा है वो काफ़ी होगा। अल्लाह मुझे आप सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैहि इल्लल बलाग।